آج ظلم زیادتی فلسطین کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ہمارے ماں بہنوں بچوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اسپتالوں پہ بامبنگ ہو رہی ہے۔ یہ تو وار کرائم ہے۔ پوری دنیا میں جو مسلمان سربراہ مملکت ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگلا تعلیمی سال شروع نہیں ہوگا۔ وہ بچے مر گئے، بچے شہید ہو گئے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں قصور میں، جہاں پہ فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قصور میں اس سے پہلے اس سے بڑی ریلی نہیں نکالی گئی، اور اس ریلی کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ کیا جائے اور تمام اسلامی ممالک کو یہ میسیج دیا جائے کہ ہم سب یکجا ہیں اور ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کے حق میں جو ہو سکتا ہے ہم لوگ کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی مظہور کوکب صاحب، جو کہ صدر ہیں مین بازار قصور کے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو آج شامل ہیں فلسطین کی ریلی میں، یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اسرائیل کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج ظلم زیادتی فلسطین کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ہمارے ماں بہنوں بچوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جتنے دوست ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور فلسطین کے ساتھیوں کے ساتھ یکجہتی کا اختیارات کریں۔ باقی میری دوستوں سے پاکستان سے اپیل ہے کہ خدا را کر کے فلسطین کا ساتھ دیں، یہودیوں کو اس ملک سے نکالیں تاکہ فلسطین کا ساتھ دیں، تاکہ فلسطین کے لوگ خوشحال ہو سکیں۔ قوم سے مذہب ہے، مذہب نہیں تو تو بھی نہیں۔ الحمدللہ مسلمان کے لیے جو ہے تمام علماء اکرام، شیخ اعظام، معززین، نوجوان شہر، جب مسلمانوں کے لیے کوئی تکلیف ہوگی، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں نے بتایا کہ جو بھی ہم مسلمانوں کو للکارے گا، کریم آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم جو ہے نکل آئیں گے، نہ ہم اپنی جان کی پرواہ کریں گے، نہ اولاد کی پرواہ کریں گے، نہ مال کی پرواہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری مظہور احمد صاحب، پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی قصور، اور ہم ان سے پوچھیں گے اس ریلی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ دیکھیں، یہ اس وقت انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ وہاں پہ نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اسپتالوں پہ بامبنگ ہو رہی ہے، کیمپوں پہ بامبنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اسکولوں پہ بامبنگ ہو رہی ہے، تعلیمی اداروں پہ بامبنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ تو وار کرائم ہے۔ یہ تو کسی طرح سے آپ اسلام کو چھوڑیں، یہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ نہیں ہے جو اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو ہم فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں، ایک تو جنگ بندی کا، دوسرا اسرائیل کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف وار کرائم کے تحت مقدمات چلائے جائیں، جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت فوری طور پر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو ایک واضح لائن لینی چاہیے۔ اگر وہ نہیں لیتے تو جو وہاں پہ ہزاروں لوگ جو شہید ہو چکے ہیں وہ کدھر جائیں۔ آج تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ جو فلسطین میں بچوں، خواتین، بوڑھوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ پوری دنیا میں ان کو متحد ہو کر اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی عزت کو للکارا جا رہا ہے، لیکن ہماری امت مسلمہ خاموش ہے۔ ہم آج اس عظیم و شان ریلی میں یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے بھی اور پوری دنیا کے جو سربراہ مملکت ہیں اسلامی تنظیموں کے، ان کو چاہیے کہ فی الفور ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کے خلاف آواز کو بلند کریں۔ سول سوسائٹی نے آج اس ریلی کا انعقاد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کو لعنت بھیجتے ہیں، اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ آج دنیا میں ایک اسلامی سربراہ کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کو متحد کرے۔ ہم سب فلسطین کے جھنڈے تلے، ہم سب فلسطین کے جھنڈے تلے۔ محمد آصف علی کھوکر صاحب، اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ریلی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے۔
ये आज की रैली मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान सरबराह ममलकत हैं उनके लिए पैगाम है कि आपके मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और आप खरगोश की नींद सो रहे हैं। आपको आलम इस्लाम को इकट्ठा करके अपने इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और इसराइल का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए। वो मुसलमानों का ही नहीं, इंसानियत का भी दुश्मन है। मैं तो ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है, न वहाँ पे पानी है, न बिजली है, न खुराक है, कुछ भी नहीं है। और मैं उस दिन पढ़ के परेशान हो गया कि आप हद ये है कि उन्होंने कहा है कि अगला तालीमी साल शुरू नहीं होगा। वजह क्या है? बच्चे ही नहीं रहे, वो बच्चे मर गए, बच्चे शहीद हो गए जिन्होंने आगे स्कूलों में जाना था, कॉलेजेस में जाना था, तो तालीमी साल ही कैसे शुरू होगा? तो हज़ारों बच्चे जहाँ पे शहीद हो जाएं तो दुनिया सारी को उन बच्चों के जो मासूम चीखे हैं उन्होंने हिला कर रख दिया। और अगर असर नहीं हुआ तो इस नाम नहाद जो इस्लामी दुनिया है इनके हुक्मरानों पे नहीं हुआ। तो इनके हुक्मरानों को भी होश के नाखन लेने चाहिए। कभी हम सुनते थे कि जी वो इतने मुल्कों की फ़ौज है, वो किधर है फ़ौज? वो किधर है? हम ये तो नहीं कहते कि इस टकराव के अंदर कोई फ़ायदा, किसी का भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो मफादात हैं उनको भी समझना हो। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने जैसा कि देखा कि बहुत सारी आवाम यहाँ पे आई हुई थी और जिन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की इस अज़ीम शान रैली में, और जिसमें बहुत सारी सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी अपना हिस्सा लिया। और यहाँ पे इसराइल को वाज़िया पैगाम दिया गया कि वो अपनी जारियत बंद करें ताकि जो है फ़लस्तीन की मासूम आवाम, मज़लूम आवाम के ऊपर जो है ना जुल्म व तशद्दुद का जो सिलसिला है उसको रोक सकें। बहुत शुक्रिया।